السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم پڑھنے کا صحیح طریقہ، اس کے لیے مخارج الحروف کی ضرورت ہے۔ تو یہ مخارج الحروف کیا ہیں، اس کی تفصیل اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل بیسٹ قرآن فار آل مسلم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا لیں، لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ جو ہے وہ ویڈیوز کو سنیں، قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے قرآن کو، تلفظ کو خوبصورت بنائے۔ تو جی محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل سبق اور مقصد کی طرف۔ مخارج الحروف، مخارج مخرج کی جمع ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا مفہوم نکلنے کی جگہ ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ جگہ ہیں جن سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کل مخارج 17 ہیں۔ چند انتہائی ضروری اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں جن سے مخارج سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ مخارج سمجھنے بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو ہم چند بنیادی اصطلاحات اس کی طرف توجہ کریں۔ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ تو آپ کے منہ میں بھی 32 دانت ہوں گے، امید ہے۔ جو بڑے ہیں ان کے منہ میں 32 دانت ضرور ہوں گے، جن میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں۔ لیکن اکثر کے دانت جو ہیں وہ 32 نہیں ہوتے بلکہ 28 ہوتے ہیں۔ تو آخری 4 داڑیں جو ہیں نواجذ، وہ اس وقت آتی ہیں جب انسان جوان اور عاقل ہو جائے۔ تو سامنے جو ہے نا اوپر والے 4 دانت، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ سامنے اوپر والے 4 دانت، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جبڑا پورا بنا ہوا ہے، یہ 2 نشان دیے ہوئے ہیں، یہ 2 دانت، یہ دونوں ثنایا ہیں۔ تو یہ اوپر والے ہیں ثنایا علیہ۔ اسی طرح ایک جبڑا ہے وہ نیچے والا ہے، اس کے ہوں گے وہ ثنایا سفلا۔ تو یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے ثنایا کی 2 قسمیں ہیں، ثنایا علیہ، ثنایا سفلا۔ ثنایا علیہ سامنے اوپر والے 2 دانت اور ثنایا سفلا سامنے نیچے والے 2 دانت۔ اوپر والے علیہ، نیچے والے سفلا، ان کا بھی غور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ثنایا کے ساتھ رباعی، رباعی ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت، یہ دیکھیں یہ رباعی ہیں، 1 2، اسی طرح نیچے والے جبڑے کے۔ تو رباعی ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت۔ انیاب رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے نوک دار 4 دانت، یعنی نکیلے دانت جو ہیں ان کو کہتے ہیں انیاب۔ تو یہ نقشے میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ایک نشان ہے اور ایک یہ نشان ہے۔ تو یہ اوپر والا جبڑا ہے اور اسی طرح ایک نیچے والا جبڑا ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ انیاب ہیں، ثنایا رباعی انیاب۔ یہ 12 دانت کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے داڑوں کی طرف۔ تو زواحق انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں، یعنی زواحق انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں، ان کو کہتے ہیں زواحق۔ یہ دیکھیں یہ ہے زواحق، اور یہ ایک داڑ ہے، یہ ایک داڑ ہے، یہ اوپر والے جبڑے کی، اسی طرح نیچے والے جبڑے کی 2 داڑیں، ان کو کہتے ہیں زواحق۔ اس کے بعد ہے طواحن۔ زواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑیں، یعنی ہر جانب 3 3 داڑیں، 3 اوپر 3 نیچے، 6 دائیں جانب 6 بائیں جانب، 12 داڑیں، ان کو کہتے ہیں طواحن۔ یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک نشان، یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا نشان، یہ 3 اور یہ 3، اور اسی طرح نیچے والے جبڑے کی 3 3 ہے، یہ 12 داڑیں، ان کو کہتے ہیں طواحن۔ اس کے آگے ہے نواجذ۔ طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں، ان کو کہتے ہیں نواجذ، نواجذ۔ اور اضراس تمام داڑوں کا مجموعہ جن کی واحد ضرس ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ تمام داڑیں ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لکھا ہوا اضراس،
یہاں سے لے کر یہاں تک لکھا ہوا اضراس، تو یہ یعنی 1 2 3 4 5، 5 اور 5 10، 10 اور 10 20، 20 داڑھی کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ تمام داڑھوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہے اضراس، اور ان کی واحد ضرس ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک داڑھ کے متعلقہ کہ یہ میری ایک ضرس ہے۔ تو آگے ہے جوف دہن، منہ کے اندر کا خلا، منہ کا اندر کا جتنا خالی حصہ اس کو جوف دہن کہا جاتا ہے۔ تو آگے ہے اقصی حلق، حلق کا منہ سے دور اور سینے کے قریب والا حصہ، اسے کہتے ہیں اقصی حلق۔ حلق کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جہاں سے حروف حلقی ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو ادنا حلق، قوے کے پاس منہ کے قریب والا حلق کا حصہ ادنا حلق۔ وسط حلق، اقصی اور ادنا کے درمیان والا حصہ۔ تو یعنی اس طرح سمجھیں، اقصی حلق یہ سینے کی طرف ہے، ادنا حلق قوے کے پاس ہے منہ کی جانب، وسط حلق ان دونوں کے درمیان والا حصہ ہے۔ لحاظ گلے کا قوا، یعنی وہ گلے کا قوا جو حلق کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں لحاظ۔ حافہ، زبان کی دائیں یا بائیں جانے والی کروٹ، اس کو کہتے ہیں حافہ۔ زبان کی کروٹ جو ہے، یعنی ایسے سمجھے کہ یہ زبان ہے، یہ سائڈ یہ دونوں کروٹیں ہیں، ان کو کہتے ہیں حافہ۔ اور ادنا حافہ، زبان کا وہ حصہ جو زواحق کو لگے زبان کا وہ حصہ جو زواحق کو لگے، اس کو کہتے ہیں ادنا حافہ۔ خیشوم، بانسا یعنی ناک کی جڑ، تو ناک کی جڑ اس کو کہتے ہیں خیشوم۔ اور یہ آپ کے سامنے دانتوں کا نقشہ ہے جبڑے کا، تو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، غور کے ساتھ توجہ کریں۔ حروف کی ادائیگی میں اوپر کے سارے دانت اور ساری داڑھیں استعمال ہوتی ہیں۔ اوپر والے تمام دانت اور تمام داڑھیں یہ حروف کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوں گی۔ البتہ نیچے کے جو دانتوں میں سے صرف ثنایا سفلا جو ہے نا، ان کا تعلق مخارج کے ساتھ ہے، تو یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل تھی، اس کو آپ اچھی طرح غور کریں، دیکھیں، توجہ کریں۔ اور سب سے آخر میں پھر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ میرا چینل بیسٹ قرآن فار آل مسلم، اس کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے اندر انشاءاللہ قرآنی قاعدہ، یہ مکمل قرآنی قاعدہ جو ہے نا، اس کو اپلوڈ کریں گے۔ 11 سبق تک الحمدللہ میں نے جو ہے نا تمام اسباق بڑے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے آخری پارہ عامہ پارہ جو ہے، اس کی چند صورتیں وہ بھی اپلوڈ کی ہیں، تاکہ آپ بور نہ ہوئیں۔ تو قرآن سننا چاہیں تو قرآن سنیں، قاعدہ سننا چاہیں تو قاعدہ سنیں، اور قواعد سننا چاہیں تو قواعد سنیں۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، بس آپ میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیں، شوق کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔